رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں استعفے کا معاملہ اتنا طول کیوں پکڑتا جا رہا ہے؟ کون رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے؟ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کب ہوگا؟ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو آپ کو شک و شبہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس وقت بحران کون پیدا کر رہا ہے۔ وہ کر رہے ہیں جو اس خواب و خیال میں رہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے علاوہ بھی کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی جماعتیں مل کے حکومت بنا سکتی ہیں۔ اچھا، ایک بالکل سادہ سا آئینی مسئلہ ہے اور ایک روایت ہے پارلیمانی نظام میں ہر جگہ پہ موجود ہے کہ جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ استعفیٰ بھیجتا ہے صدر کو یا گورنر کو، وہ اس کو قبول سمجھا جاتا ہے، ایکسیپٹ سمجھا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جی مجھے موصول نہیں ہوا، ساری پاکستان کی ساری قوم کو یہ معلوم ہے کہ استعفیٰ انہوں نے بھیج دیا ہے۔ ایک بندہ تھا سارے پاکستان میں جو یہ دعویٰ کر رہا تھا یا کر رہے تھے محترم کہ مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ یہ ایک بندہ، کسی سے پوچھ لیں، کسی بچے سے پوچھ لیں تو نیت کیا تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یا میں عرض کرتا چلوں کہ ساری زندگی جمہوریت، آئین، قانون کی حکمرانی کردار یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر ایسے صوبے میں کہ جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے فوجی جوان، افسر، پولیس کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک بحران ہے اور بحران در بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو گورنر صاحب کندی ہیں یہ اکیلے کو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو چابی ہے وہ تو کسی اور کے پاس ہے۔ یہ کون ہے علیحدہ سے فیصلے کرنے والے؟ کبھی کر سکتے ہیں یا کیا ہے؟ اصل فیصلہ ان کے پاس ہے جن کے پاس پارٹی کی باغ ڈور ہے، ان کے پاس ہے۔ یہ فیصلے وہاں پہ ہوئے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کوئی مہمہ ہے یا جو مہمہ نہیں ہونا چاہیے یا کیا رہا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو اس میں پردے کے پیچھے کوشش یہی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف سے بندے توڑے جائیں۔ اچھا، مولانا صاحب کو بھی کسی حد تک راضی کیا جائے، اس کو وہ کچھ دیا جائے جو وہ مطالبہ کرتے ہیں، کس حد تک وہ دے سکتے ہیں۔ کوشش تو یہی ہے، اگر نیت صاف ہو۔ اس کوشش میں کامیاب ہو سکتی ہے اپوزیشن؟ جو کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بندوں سے بات چیت کی گئی ہے، بندے توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کیا یہ پاسبل ہو سکے اگر پارٹی میں اتنی اندرونی طور پر انتشار اور خلفشار ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں اتنا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب یہ بانی پی ٹی آئی اس کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جاری تھی تو لوگ کہاں بیٹھے تھے؟ بلوچستان ہاؤس میں تھے، وہاں سے بیانات بھی آتے تھے، کوکا کولا بھی پی رہے تھے اور بھی شربتیں ان کے پاس کافی تھیں ہر قسم کی۔ تو وہ اس وقت کیا تھا، کہاں سے لوگ آئے تھے؟ تب ٹوٹ سکتے ہیں، تو آج تو تحریک انصاف بہت زیادہ شدید بحران کا شکار ہے۔ اندر بھی تقسیم ہے، باہر بھی دباؤ ہے اور تھپکی اور اشارہ بھی مل سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں کوشش کریں گے؟ میرا خیال میں کوشش یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عینی منہ شگافیاں ایسی ہیں کہ جس میں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیڈر سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ دیکھیں کہ استعفیٰ میں وہ زبان لکھی گئی ہے یا نہیں لکھی گئی ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ڈیلے ہو رہی ہے، بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو نیت تمام ان دعووں کے برعکس جو ہمیشہ یہ سیاست میں کرتے آئے ہیں، آئین، قانون، جمہوریت، یہ سب گھرانوں کے لیے ہے۔ یہ پاکستان کی اس وقت دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، پولیس کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ہر جگہ۔ پاکستان کہاں کہ آج کسی دن کا اخبار پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر وہ لوگ جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، قائدین ہیں، بڑے بڑے سیاسی جگادری ہیں، اگر ان کو ملک کا، قوم کا، معیشت کا، استحکام کا، جمہوریت، آئین، کسی چیز کا احساس ہو تو میرے خیال میں کچھ سوچنا چاہیے۔ میں ان سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ داؤ پیچ جو ہمیشہ کھیلتے رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کے پی کی حد تک جو بحران ہے اس بحران کو جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، اگر یہ طریقہ کار بہترین ہے تو پھر حکومتیں کیوں ہیزیٹیٹ کرتی ہیں، کیوں گریزہ دکھائی دیتی ہیں ان انتخابات کو کرانے سے؟ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں
عسکری صاحب کے فکرے سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جمہوریت کی طرف جانا چاہتے ہیں، میرا جواب یہ ہے کہ اگر کو چھوڑیں، آپ تاریخ کو دیکھیں، جمہوریت کی طرف کیوں جائیں گے؟ وہ تو جمہوریت کی طرف جائیں گے تو وہاں تو سیاسی موت ان کو نظر آتی ہے. بقا اسی میں ہے، اسی قسم کی موروثی سیاست میں، شخصیت سازی میں، اور کہ آپ پورے پنجاب کے صوبے کو 12 کروڑ کا صوبہ ہے، کتنے ممالک سے یہ کہ بڑا صوبہ ہے. آپ کی جو ہماری جو محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، وہ لاہور کو بھی چلا رہی ہیں، فیصل آباد کو بھی چلا رہی ہیں، ملتان کو بھی، راول پنڈی کو بھی، راجن پور ڈسٹرکٹ کو بھی جو میرا ڈسٹرکٹ ہے، ہر جگہ کے اوپر. اور کون سا محکمہ ہے جو ان کی نظر سے بچا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت تو فرشتوں میں نہیں ہے جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس ہے. یہ ہم 1962 کا آئین تھا نا، اس کی بڑی تنقید ہوتی تھی، اور جسٹس کیانی صاحب نے اس کو تشبیہ دی تھی کہ یہ بالکل جو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے اس کی طرح ہے کہ سارے راستے صرف ایک طرف کو جاتے ہیں. تو یہ جو نظام انہوں نے بنا دیا ہے، سارے راستے پہلے تو یہ ہے کہ سارے 2 موروثی خاندانوں کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو انہوں نے عہدے بنا کے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کس حد تک آزاد ہے، اور اسی طریقے سے ہماری جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ زیادہ آزاد ہیں، زیادہ من پسند ہیں. لیکن یہ ہے کہ جمہوریت کی جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر ہم کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کو بنائیں. یہ چھوٹا ملک نہیں ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جوہری طاقت ہیں ہم. دنیا کے سامنے ہم مذاق بنے ہوئے ہیں کہ ہم مقامی حکومت پیدا نہیں کر سکتے، ساتھ جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں. لیکن اب تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے نا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ لوکل باڈیز انتخابات کا انعقاد ہوگا؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو جائے. ایکٹ کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیسا ہے. انہوں نے ایک دفعہ بھرپور کوشش کی تھی کہ غیر جماعتی بنیادوں پر یہاں پہ انتخابات ہونا چاہیے. وہ اس میں ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ میں حاضر ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا. یہ سارے حربے استعمال کرتے ہیں، نیت صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیت یہ ہے کہ ان کا سیاسی کاروبار چلتا رہے. لیکن اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اچھی شروعات ہے، اس میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یا آپ صوبے بنا دیں، یا یہ ہے کہ آپ آئین میں تبدیلی کر کے براہ راست آپ آئین کے اندر لے آئیں کہ انتخابات مقامی حکومتوں کے بھی اس وقت ہوں گے جب صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ہوں گے. یہ معاملہ اس تک جب تک نہیں جائے گا یہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک اچھی تجویز آپ کے سامنے آئی ہے.